ہر آدمی جو آیا ہے قابل قدر ہے، اپنا وقت نکال کے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننے، بیان سننے، اور آپ سب کی کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ جتنے قدم لے کے آئے فرشتوں کے پروں پہ پاؤں رکھتے ہوئے آئے، فرشتوں کو درد ہوا ہوگا باہر کے۔ یہ چہرے میرے دیکھے ہوئے ہیں اور غالباً چوتھی بار آ رہا ہوں، شاید غلطی ہوگی، جام پور شہر میں چوتھی بار، اور حضرت کا استلام کرنے تیسری بار۔ قاری صاحب کا مجھے فون آیا 6:30 بج رہے تھے، 6 بجے، تو کہا انشاءاللہ آپ کو ٹھیک 8:30 9 بجے ہم بٹھا دیں گے۔ میں نے کہا میں کل آپ کے پاس 8:30 بجے پہنچ جاؤں گا۔ ان کا سانس نکل گیا، صحیح آج پتہ نہیں ان سے ایک عجیب سی انسیت ہے، ان کو چھیڑنے میں مزہ آتا ہے۔ کل بھی تھوڑا چھیڑا اور آج بھی تھوڑا سا انہوں نے کہا سا گھٹ دے گا، کیا بولا تھا آج کچھ اور بولا تھا، سا نکل گیا، اچھا پھر سال نکلا تھا۔ قاری ہاشم صاحب سے ہماری نہیں، حاجی صاحب کی بھی دوستی ہے، طاہر کی بھی دوستی ہے، حضرات بھی محبت سے آتے ہیں اپنی دکانیں چھوڑ کے کہ بھئی قاری ہاشم صاحب کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، آپ حضرات کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. عجیب بات یہ ہے کہ پچھلے سال بھی یہیں پہ محفل ہوئی تھی. سچ 25 سال پچھلے سال اچھا 25 سال 25 اور پچھلے میں متشابہ لگ گیا تھوڑا. مطلب یہ 25 سال سے محفل ہوئی. ماشاءاللہ بڑے ہی پکے ہو آپ لوگ. تو میں تو پچھلے سال کا ذکر کر رہا تھا اور یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے سال والا وہ جو محفل و جلسہ تھا ابھی تک آنکھوں سے دور نہیں ہوا تھا. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ پچھلے سال جو ہوئی تھی مجلس وہ پتہ نہیں ابھی تک کیوں ذہن میں ہے. خاکوانی صاحب تشریف لائے اور بڑا علمی بیان کیا ہے نا. اگرچہ آپ بھول گئے ہوں نہیں بھولے یاد ہے تو خاکوانی صاحب کا بیان تھا. پھر میں نے ایک شان صحابہ پڑھی تھی اور کسی نے مجھے کہا تھا کہ بہت پرانا ایک زمانہ ہے وہ یاد آ گیا آج. تو وہ جذبہ اور وہ لیول وہی ہے یا تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا؟ اب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ میں کلر والے کپڑے نہیں پہنتا. وہ قدرتی اس دن کلر والا سوٹ پہنا ہوا تھا نا. تو یوٹیوب پر فیس بک پر نظروں سے گزرتا تو قاری ہاشم صاحب نظر آ جاتے. تو وہ محفل بہت مقبول ہوئی اور اللہ کرے یہ اس سے بھی زیادہ مقبول ہو عوام میں بھی اللہ کے دربار میں بھی. اور محفل کی کامیابی ہوتی ہے آپ حضرات سے, ہم سے نہیں ہوتی. آپ توجہ دیتے ہیں, غور سے سنتے ہیں تو پڑھنے والے کو مزہ آتا ہے. جب توجہ ہوتی ہے تو پھر پڑھنے والے کو مزہ آتا ہے. جیسے دولہے کی طرف ساروں کی توجہ ہوتی ہے تو وہاں کرتا ہے. بولو نہ بھی وہ پھر بھی کرے گا. تو باہر کے آپ حضرات جس طرح شوق سے بیٹھے ہیں, اندر اعتکاف والے بھی ہیں ماشاءاللہ, کچھ جماعت والے بھی آئے ہوئے ہوں گے. میں ابتدا کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری نعت سے. ہمیں لوگ اس لیے بلاتے ہیں نعت خواہ آئیں گے, کیوں؟ وہ حضور کی شان کو اچھے سے سنائیں گے اسی لیے. اور آپ اس لیے آتے ہیں حضور کی شان صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا سا سنیں. تو کیا ہی مزہ آئے کہ ہم بھی پڑھیں آپ بھی پڑھیں. ان کی شان ہمارے کہنے سے اونچی نہیں ہوگی, کیا پتہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ان کی شان تو ہے ہی اونچی. وہ ایک عربی شاعر تھا, عربی, بڑی کتابیں لکھی, دیوان لکھے. اس نے زندگی کا آخری ایک شعر لکھا اور لکھا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم.
کہنے لگا لوگ مجھے کہتے ہیں شاعر رسول، شاعر صحابہ، عالم اسلام کے بڑے شاعر. وہ کہنے لگا کہ میں نے تو حضور اتنی اشعار لکھنے کے بعد، اتنے دیوان لکھنے کے بعد کہنے لگا میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ان کی شان اپنے اشعار میں نہیں بیان کی، بلکہ اپنے اشعار میں حضور کا نام لگا کر اپنے اشعار کو پیارا کیا ہے. پھول تو خوشبو دیتا ہے، گھر میں رکھو کہیں دو، اس کی خوشبو سے پھر ہم سے بھی خوشبو آ جاتی ہے. تو ایک بار سارے کہہ دو صلی اللہ. یہ جو آپ نے کہا نا بھی صلی اللہ علیہ، یہ ایک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کا نام ہے سیاحین. کیا نام ہے؟ جامپور والوں اونچا، کیا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے. پتہ ہے کیا؟ ابھی جو آپ نے پڑھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ایمان والا اگر درود پڑھے، لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اٹھا ہوا ہے، با وضو بے وضو، کسی بھی کنڈیشن میں درود پڑھے، ان فرشتوں کا ایک کام ہے، اس درود شریف کو لیتے ہیں، سیدھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اور پڑھنے والے کے والد کا نام ملا کر اس درود شریف کو پیارا کر کے، چونکہ آدمی نے تو کسی بھی حال میں پڑھا ہوتا ہے، اس کو پیارا کر کے، خوبصورت کر کے، ہدیہ بنا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ان للہ ملائکۃ، اللہ کے فرشتے ہیں. مطلب کیا؟ آپ مٹھائی کی دکان پہ جاؤ، ہاں قاری صاحب چلے جائیں، ہاں بھئی 1 کلو مٹھائی دو، وہ ڈبہ لیں گے، مٹھائی ڈالیں گے، شاپر میں آپ کو دے دیں گے. آپ بولو گے نہیں یار مجھے کسی کو تحفہ دینا ہے، مجھے کسی کو ہدیہ دینا ہے. وہ بولے گا اچھا اچھا، تو وہ ڈبہ واپس نکالے گا، اس کے اوپر پیاری سی پنی چڑھائے گا، ہے نا، اس کے اوپر ایک ربن بھی لگائے گا، ایک پھول بھی لگا دے گا، کارڈ بھی لگائے گا، نام بھی لکھ دو، اور اچھے شاپنگ بیگ میں دے گا. گفٹ دینا ہے تو ایسے دو. ہمارا درود وہ فرشتے ہدیہ بنا کر حضور کی خدمت میں پیش کر. یہ معمولی کام کوئی ہے جو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ہماری جنت ایک خالی پلاٹ ہے، یہاں سبحان اللہ کہہ رہے ہو، وہاں درخت لگا، یہاں حقوق ادا کر رہے ہو، وہاں نہریں بن رہی ہیں، دنیا کی عورتوں سے نظریں بچا رہے ہو، وہاں حور پیدا ہو رہی ہے، یہاں کی شراب سے بچ رہے ہو، اللہ وہاں حلال شراب بنا رہا ہے، یہاں پر یہ وہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. یہی تو سارا کچھ ہے جو ہم جمائیں. چلو میں ایک نعت پڑھتا ہوں، اس میں درود شریف پڑھوں گا، اور مجھے امید ہے میرے بولے بغیر ہی آپ بھرپور پڑھیں گے انشاءاللہ. اور قاری ہاشم صاحب اتنے مزے کے اشعار ہیں، اردو میں ہیں، لیکن اردو تو آپ کو نہیں آتی. آتی ہے؟ آتا ہے؟ آتی والی ہے، آتا والا تو نہیں ہے. تو اب دیکھوں گا آتی ہے یا آتا ہے. اور نعت بڑی پیاری، میں نے عربی اور اردو کی تضمین کی ہے، جوڑا ہے، جیسے قصائد کرتا ہوں، تو یہ بڑی مزے کی ہے. میں خود بھی پڑھتا ہوں، مجھے بڑا مجمع جب سمجھے تو خدا کی قسم دل ہی نہیں کرتے اس نعت کو ختم کرو. اب بڑی پیاری نعت آپ پڑھ کے جاؤ گے، جس کا ذکر کرو گے انشاءاللہ اللہ کریں گے وہ خواب میں بھی آئیں گے. اور ایک نئی نعت بھی آپ کو سناؤں گا، ٹھیک ہے جامپور والوں؟ آپ نے کرنا کہیں جہاں میں بولوں السلام السلام، تو سارے میرے ساتھ محبت سے کیا کہو گے؟ کس طرح کہو گے؟ اس طرح تو میں ہی بول دوں، اونچا بھی، تھوڑا اونچا بھی. السلام جب میرے انداز میں بولنا. مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه في السماء ارتقى وأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء حق دلدار
دار کو، شاہ ابرار کو، حق کے دلدار کو، شاہ ابرار کو، میرے سرکار کو، سب کے غم خار کو، میرے سرکار کو، سب کے غم خار کو، السلام۔ یہ سب حضور کے دربار میں جا رہے ہیں محبت سے، السلام 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 السلام۔ ان کی کن مبارک چیزوں پہ سلام، ہر جملے کے بعد دل چاہتا ہے کہ السلام کہوں، لیکن وقت بہت لگ جائے گا۔ اب اشعار سننا، کمال ہے ہاں، ان کی کن کن مبارک چیزوں پہ سلام۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے ان کے رخسار پر، جامپور والوں جاگے رہنا، کہاں ان کے رخسار پر، زلف خمدار پر، ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر، ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر، ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر، ان کے اخلاق پر، اعلی کردار پر، ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر، ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر، روز جاؤں میں قربان سرکار پر، ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام، ان پہ پڑھتا رہوں میں درود، سب کہو، ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام، ان پہ پڑھتا رہوں۔ پیسے اگر کوئی دیتا ہے نا محبت میں تو آگے لا کے رکھے، یوں جو پھینکتے ہو نا یہ ویڈیو پوری دنیا میں جاتی ہے، پھر ہر کسی کو فتوے دینے پڑتے ہیں، ہاں تو مجھے جان بھی بچانی پڑتی ہے، تو کوئی محبت سے دیتا ہے چلو نہیں منع کرتے، پیار سے دو، یوں پھینکو گے نا تو پھر یہ وہ والا کام ہو جاتا ہے۔ کون سا والا؟ ہاں سارے کرتے ہو جیسے۔ اشعار پھر سنو، پھر محبت سے سنو، سمجھ آئے نہیں آئے؟ آگے بہت کمال ہے، آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکو گے انشاءاللہ۔ تھوڑا آگے آ جاؤ، بہت سارے ساتھی کھڑے آگے آ تو نہیں سکتے، ہاں ہمت کر لو، تو حرکت کر لو، حرکت کرو، برکت ہو جائے گی، رحمت برس رہی ہے، نیچے کیوں گرے؟ آجاؤ جلدی جلدی، اللہ راضی ہوں آپ سے۔ او ماشاءاللہ، جامپور والا تو بڑا زبردست مجمع ہے، پورے عالم میں جماعتیں گھوم رہی ہوتی ہیں آپ کی ماشاءاللہ۔ ہاں چلو میں پھر پڑھتا ہوں، سنو۔ ان کے رخسار پر، میں نے اپنے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور بڑے بڑے حضرات کے سامنے پڑھا، اتنا مزے سے وہ سنتے ہیں اسناد کو، دل ہی نہیں کرتا کہ چپ ہو جائے بندہ۔ سمجھ آئے اشعار؟ خصوصاً ہمارے جج حضرات، ڈاکٹر حضرات، ان حضرات کی توجہ چاہیے مجھے، ہاں۔ ان کے رخسار پر، زلف خمدار پر، ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر، ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر، ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر، ان کے اخلاق پر، اعلی کردار پر، ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر، ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر، روز جاؤں میں قربان سرکار پر، ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام، سب کہو، ان پہ پڑھتا رہوں، او ماشاءاللہ اور اونچا، ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام، السلام السلام السلام
السلام السلام السلام السلام. پورا کروں. یہ ریکارڈ بننا چاہیے انشاءاللہ. جامپور والوں نے اتنی محبت سے اس نعت کو پڑھا ہے. اب میں آگے السلام آخر میں پڑھوں گا, لیکن بہت سارے شعر ایک ساتھ پڑھوں گا. آپ نے خود دیکھنا ہے کہ میں کس کی شان بیان کر رہا ہوں. قاری ہاشم صاحب, بھائی صاحب, آپ نے خود دیکھنا ہے کہ میں نے کس کی شان بیان کی ہے. سبحان اللہ خود ہی کہنا, میں موقع نہیں دوں گا. سنو. ماں کی ممتاؤں کو کن پہ سلام؟ جامپور والوں. آپ شاعری سمجھنے والے ہو, علم والے ہو, سمجھنا. ماں کی ممتاؤں کو, جنتی پاؤں کو, پیار کی چھاؤں کو, امتی ماہوں کو, عشق کے فخرے کو, علم کے قصرے کو, پے کرے صبرے کو, بنت بو بکرے کو, ناز سنو ناز بردار کو, ناز بردار کو, ان کے غم خار کو, چار کے چار کو, یعنی ہر یار کو, ان کے دلدار کو, عاشق زار کو, زانوے یار کو, یار کو غار کو, عدل کی آب کو, جوش کی تاب کو, گوہر نایاب کو, ابن خطاب کو, مال کو جان کو, دست فیضان کو, ابن عفان کو, حضرت عثمان کو, تیز تلوار کو. کہاں پہنچا میں؟ کہاں پہنچا؟ تیز تلوار کو, فتح بردار کو, عزم کرار کو, ان کے گھر بار کو, ایک سو خاندان کو, ایک زانا خان کو, نعت کی شان کو, یعنی حسان کو, السلام. ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا, اونچا کہو السلام 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 السلام. مصطفى مصطفى منبع للصفا, سيد الأنبياء مشعل في الوفا, كان في عطفه لليتامى دفا, حن قلبي له فاض شوقا إليه, ليس أرجو سوى شربة من يدي, الصلاة عليه والسلام عليه. في السماء ارتقى وأتى بالنقى, وغدا وجهه نيرا مشرقا, كان من عفوه حين حان اللقاء, قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء, حق دلدار کو, شاہ ابرار کو, میرے سرکار کو, سب کے غم خار کو. سب کہو میرے سرکار کو, دل پہ ہاتھ رکھ کے, میرے سرکار کو, سب کے غم خار کو, میرے سرکار کو, سب کے غم خار کو. السلام. اگلے سال تک یاد رہے یہ سلام, بلند آواز سے السلام.
السلام 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 کیسی نعت تھی بھائی؟ میٹھی ہے نا، مطلب پڑھتے رہو سنتے رہو تو پڑھنے سے دل نہ بھرے، سننے سے دل نہ بھرے. اور نعت بھی کس کی؟ اور آقا ہی کی زبانی عربی میں، اور اردو بھی بڑی پیاری، اور آپ نے پڑھی بھی بڑی پیاری. میں آپ کے لیے کہتا ہوں سبحان اللہ. آپ کے لیے میں کہتا ہوں سبحان اللہ. بتاؤ جی، جام پور والے ماشاءاللہ جی موٹر وے پہ ہیں. چلیں آگے. اردو یا پنجابی؟ کر سب میں ہی پڑھ لوں گا. اچھا پنجابی ہو جائے تھوڑی. ہاں تو پنجابی ہے سرائکی کوئی بھی ہو، پین پرا تسی آل راؤنڈر. ہاں اور اس مجمع میں کچھ بزرگ حضرات ہیں یہ سفید داڑیوں والے بڑے محبت سے بیٹھے. اللہ ان کی عمروں میں برکت دیں، کسی کا محتاج نہ کریں، ان کے رزق میں برکت دیں. ان کے چہرے دیکھ کر ایک نعت یاد آئی، اسپیشلی ان بزرگ حضرات کے لیے. ہوتا ہے نا کبھی ان سے پوچھو، بہت بزرگ ہوتے ہیں، گھٹنوں میں درد، کمر درد، زندگی گزر گئی. ہاں کیا حال ہے بابا جی؟ بس بیٹا کیا کرے، وقت گزار رہے ہیں. تو اسی طرح ایک بابا جی تھے، وہ شاعر بھی تھے. کسی نے کہا بابا جی کیا حال ہے؟ ہاں قاری ہاشم صاحب ان سے کہا کہ بابا جی آپ کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا بس بیٹا وقت گزار رہے ہیں نا. کہ چلنا پھرنا کیسے؟ تو کہنے لگے کہ بس گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، اور چلا جاتا نہیں ہے. لیکن اس بابا جی نے پتہ ہے پھر کیا کیا؟ اس بابا جی نے جس نے سوال کیا تھا نا کیا حال ہے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، یوں ہاتھ رکھا، اور اس کو پنجابی میں کچھ کہا. تھے کون؟ بوڑھے تھے. کیا حالات تھے؟ پاؤں میں درد، نظر کمزور، دانت ٹوٹے ہوئے، بڑھاپا. تو بابا جی نے اس پوچھنے والے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، قریب ہوئے اور کہنے لگے گلی ہوندی مدینے دی ٹورن داتا مزا آندا. مطلب یہ بوڑھا بھی اگر مدینے جاتے ہی ایمانی طاقت آ جاتی ہے. میرے ساتھ لوگ حج پہ جاتے ہیں، ویل چیئر پہ ہوتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں ویل چیئر چھوڑ دیتے ہیں. وہ کدھر ہے؟ روزے مبارک پہ کیسے چلا گیا؟ وہ خود بولتے پتہ نہیں کیسے چلا گیا. کہو گے میرے ساتھ؟ یہ دعا کروں گا اللہ اسی سال سب کو لے جائے. عمرے کھلنے والے ہیں انشاءاللہ، اللہ اسی سال لے جائے. اب جو کہے گا وہ اور جلدی جائے گا انشاءاللہ. کہو گلی ہوندی مدینے دی، گلی ہوندی مدینے دی ٹورن داتا مزا آندا. گلی داتا مزا آندا. اے باغوں دے کھجورا دے، اے باغوں دے کھجورا دے پھرن داتا مزا آندا. اے باغوں دے کھجورا دے پھرن داتا مزا آندا. گلی ہوندی مدینے دی ٹورن مرن تمہیں نہیں ڈردا، اے موت کے دن تے آنی ہے. مرن تمہیں نہیں ڈردا،
اے موت کی دن تے آنی ہے پر قبر ہوندی بقی دے وچ قبر ہوندی بقی دے وچ قبر بقی دے وچ مرن دا مزہ آندا قبر ہوندی بقی دے وچ مرن آندا قبر ہوندی اللہ سب کی وہیں لے جائے سب کی وہیں لے جائے قبر ہوندی مدینے وچ قبر ہوندی بقی دے وچ مرن دا مزہ آندا گلی ہوندی مدینے دی سینہ ممبر نال ہوندا سبز گنبد دی چھاں ہوندی اے سینہ ممبر نال ہوندا سبز گنبد دی چھاں ہوندی اے سینہ ممبر نال ہوندا سبز گنبد دی چھاں ہوندی اساں مدتاں دے سکھ دیانو پھرن دا مزہ آندا گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا مزہ آندا میں دیکھ رہا ہوں کچھ آنکھیں ہیں جن کے آنکھوں میں آنسو ہیں جن میں آنسو نظر آ رہے ہیں کچھ چہرے ہیں بڑے غمگین کچھ ایسے ہیں جو وہیں کا سوچ بھی رہے ہیں کچھ گئے بھی ہوں گے ان کو منظر یاد آ رہے ہوں گے اللہ سب کو بار بار لے جائے کہو میرے ساتھ گلی ہوندی مدینے دی گلی ہوندی مدینے دی دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں دعا ہر سال ہے میری دعا ہر سال ہے میری دعا ہر سال ہے میری دعا مولا دے گھر جاواں صفا مروا تے دوڑا میں صفا مروا تے دوڑا میں مائی ہاجرہ وانگو نہایت بے قراری نال نہایت بے قراری نال ادھر جاواں ادھر جاواں نہایت بے قراری نال ادھر جاواں ادھر جاواں گلی ہوندی مدینے دی ٹورن اٹھاوا کنکر مزدلفہ تو تے مارا جا شیطانانو اٹھاوا کنکر مزدلفہ تو تے مارا جا شیطانانو اے سنت ابراہیمی میں اس نو پوری کر آواں اے سنت ابراہیمی میں اس نو پوری کر آواں گلی ہوندی مدینے دی سب کہہ دو گلی ٹورن دا
تا مزہ آندا اے باغوں دے کھجوراں دے اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تا مزہ آندا. میں ایک شعر پھر پڑھ رہا ہوں اور اس نیت سے کہ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول کر لے. اور وہ کون سا؟ مرن تو میں نہیں ڈردا، مرن میں نہیں ڈردا، مرن تو میں نہیں ڈردا، مرن تو میں نہیں ڈردا. اے موت کے دن تے آنی ہے، مرن تو اے موت کے دن تے آنی ہے. قبر ہوندی بقی دے وچ، قبر ہوندی بقی دے وچ، قبر ہوندی بقی دے وچ، مرن دا تا مزہ آندا گلی ہوندی مدینے دی. سارے کہہ دو ایک بار، گلی ہوندی. ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے، اللہ قبول فرمائے. آگے چلیں، آگے چلیں. بس کروں، شکریہ تو آخر میں ہوتا ہے. قاری ہاشم صاحب کے ساتھ تھوڑا ٹائم لگانا پڑے گا، ایک چلہ لگانا پڑے گا. یہ وصولی میں ماہر ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. درود شریف پڑھ لیں سارے. میں تو ہوں 6 نمبر والا، 7واں بھی کبھی کبھی استعمال کرتا ہوں. آج کل انجینئر کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ دین دینداروں سے سیکھنا ہے. ہم جب دیکھو ڈاکٹر کے پاس کس لیے جاتے ہیں؟ علاج. انجینئر کے پاس کس لیے جاتے ہیں؟ کاموں کے لیے، نقشے بازی کے لیے. تو دین والوں سے ہی سیکھیں گے نا. کسی مولوی صاحب سے کبھی دوائی لیتے ہو؟ ہاں، نیم حکیم اور نیم ملا. ایک آدمی تھا، اس نے کہا میں خود کتابیں پڑھوں گا، ان مولویوں کی باتوں میں نہیں آؤں گا، یہ بیوقوف بناتے ہیں. اچھا بھائی پڑھ لے، بہت ساروں کا ذہن ایسا ہوتا ہے. میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں. خالی کیا کروں گا میں؟ خود کتابیں پڑھ کے عالم بنوں گا. اچھا بھائی بن گیا. ایک دن مسجد میں آیا عصر کی نماز میں، تو نماز پڑھ رہا تھا اور ہل رہا تھا. لوگوں نے کہا کوئی نیا مسئلہ آیا ہے. مزہ آتا ہے نا نئی چیز میں، چٹپٹی چیز کچھ، اب مزہ آئے گا. تو خیر تو ہے. سر کیسے؟ میں سب انجینئروں کا نہیں کہہ رہا، میں ایک مثال جس کی دے رہا ہوں اس کو سمجھو خالی. باقی سب سر آنکھوں پر ہیں، معزز ہیں. انجینئروں میں بڑے بڑے دیندار ہیں الحمدللہ، ڈاکٹروں میں بڑے بڑے دیندار ہیں. ہم ان سے دین سیکھتے ہیں. باہر کے یہ بات ضروری ہے کہنی. تو وہ کیا کر رہا تھا؟ عصر کی نماز ہل رہا تھا. کسی نے کہا خیر تو ہے؟ کہا میں نے کتاب میں پڑھا ہے. انہوں نے تمہیں بتایا ہی نہیں ہے مولویوں نے. کیا نہیں بتایا؟ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، عصر کی نماز ہل کے پڑھو. اللہ کتاب لا. وہ تو اس کے مرید بھی ویسے، جیسا پیر ویسے مرید. اور دیکھا تو وہاں لکھا ہوا ہل کے. اب وہ اگلے دن سارے ہل کے. وہ کوئی مولوی صاحب وہاں سے گزر گئے، وہ خدا تو بے ہدایت. دیکھیں کیا ہو رہا ہے مسجد میں. کیا ہوا؟ ہمارے یہ بندے ہیں نا، انہوں نے بتایا کہ تم لوگوں کو کیا پتہ دین کا، تم تو ایسی باجے بجاتے ہو. تو کیا ہم نے کتاب میں پڑھا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ عصر کی نماز. اونچا کہو نا، ہل کے پڑھو. اچھا بھائی کتاب لاؤ. میں بھی دیکھوں، میں نے آج تک تو نہیں پڑھی، میں بھی شروع کر دوں. کتاب لائے تو دیکھا تو انہوں نے پڑھنا جب شروع کیا تو وہاں لکھا ہوا تھا عصر کی نماز ہلکے پڑھو.
یہ مثال شاید کافی ہے۔ ایک اور مثال دے دوں؟ اسی طرح کا ایک بندہ تھا، اس نے فتویٰ دیا کتا حلال ہے۔ کیا فتویٰ دیا؟ یا خدا، اب مولوی ہاشم صاحب اگر ان کا علاقہ ہو تو یہ پیچھے جائیں گے، جہاں کا مولوی ہے وہ پیچھے جائیں گے، خدا کو مانے یار، او خدا کو چائنا نہ بنا ہمیں، بندر تو کتے حلال ہو گئے۔ تو کہا نہیں کتا حلال ہے۔ اچھا بھائی بیٹھ، ہمیں سمجھا۔ نہیں میں تمہارے ساتھ کیوں بیٹھوں، میں تو بڑے عالم کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اچھا کس کے ساتھ بیٹھے گا؟ وقت کا بڑا عالم اس نے کہا۔ لوگوں ان کے پاس گئے، کہا حضرت تو ٹائم چاہیے، کیوں؟ وہ فلاں ہمارے پاس ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کتا حلال ہے۔ کہا تمہارا دماغ خراب ہے، اتنا ٹائم ضائع کروں گا میں اس کے پاس جانے کا، کوئی مسئلہ ہے؟ کہ نہیں، وہ کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا پھر حضرت آپ تشریف لائیں، یہ فتنہ ختم ہو جائے، لوگ پریشان ہیں۔ اچھا جی حضرت آ گئے، پنڈال سج گیا، مجمع جمع ہو گیا، کیا دیکھنے کے لیے؟ کتا۔ وہ بھی ممبر پہ بیٹھ گئے، لوگ بھی بیٹھ گئے۔ اب اس کو بلایا، بھائی اپنا مسئلہ رکھ اور دلیل دے۔ وہ آ کے بیٹھا مائک پر، جب سب بیٹھ گئے کہنے لگا کتا حرام ہے۔ اور دسو جی اس کو اب کیا بولے؟ آپ سمجھ گئے نا، اپنے سٹائل میں۔ جب کوئی ایسا کر لے تو آپ کیا کہتے ہو نا، او خدا تجھے ہدایت، تو نے اتنا ڈرامہ کیوں رچایا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ نہیں سمجھ آئی شاید، مجھے پہلے کوئی، اب بچے سے پوچھو میں کون ہوں؟ کتا حرام ہے۔ بدنام نہ ہوں گے کیا نام نہ ہوگا؟ تو لہٰذا دین کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے۔ چلو میں سنانا تو کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن اب کچھ اور سنا دیتا ہوں۔ لیکن اس کلام میں 7واں نمبر بھی ہے، صحابہ والے بیٹھے ہو بھائی، ایسا نہیں جذبہ ہوتا ان کا یار۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک کلام سناتا ہوں۔ یہ کلام پتہ نہیں میں نے پہلے سنایا ہے کہ نہیں، ہے عقیدے کے اوپر، ایک مشہور کلام ہے، اس کو میں نے تھوڑی سی ترمیم کی ہے اور اس کو عقائد پہ لے کے آیا ہوں، اور ایسے اشعار ہیں شاید آپ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے نہیں ہونا، احتیاطاً کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ چلے ہی نہ جاؤ۔ کلام ہے عقائد پر، اور پہلا جملہ پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ آپ کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا، پھر آگے پورا سناؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بڑا مزے کا، لیکن ایک آپ سے ارادہ لینا ہے کہ اگر یہ اشعار سمجھ آئے تو آپ نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی دکانوں میں لکھنا ہے، اس کو پھیلانا ہے انشاءاللہ، عقائد کی ترویج کرنی ہے انشاءاللہ۔ گاڑیوں کے پیچھے اور بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، بہتر ہے کام کی بات لکھ لو۔ ہم کل جا رہے تھے، ایک گاڑی تھی سوزوکی کے پیچھے لکھا ہوا تھا میں بڑا ہو کے ٹرک بنوں گا۔ ان کا صحیح ہے بھائی، تو بن جانا۔ ہم کون سا روک رہے ہیں، کون سا ٹریفک والا روک رہا ہے؟ بن جا بھائی۔ تو اس سے بہتر کوئی کام کی بات لکھ لو یار۔ اور لکھنا کیا ہے؟ بھر دے جھولی، مطلب نہیں ہے جیسی سبحان اللہ آنی چاہیے تھی نا، وہ گڈوں کا نشان ہو۔ اچھا بات پوری کروں پھر سمجھ آئے گی۔ ہاں بھر دے جھولی میری اے خدایا، تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا۔ ہاں لکھنا ہے، لکھے گا کون؟ کس کی دکان ہے؟ دکان والے ہاتھ اٹھاؤ، بس سارے نہیں تو کم از کم ایک تو لکھے نا۔ اور آگے بڑا کمال کا شعر ہے، بھر دے جھولی میری اے خدایا، بھر دے جھولی خدایا، تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا۔ دینے والا خدا تو ہے داتا، دینے والا خدا تو ہے داتا، یہ عقیدہ ہے لکھتا رہوں گا۔ بھر دے جھولی میں سب کہو، بھر دے جھولی میری اے خدایا، تیرا منگتا ہوں۔ چلو آگے سنو گے، کل جہاں کا ہی مالک خدا ہی،
سب کا داتا ہے رازق خدا ہے ہاں سب کا داتا ہے رازق خدا ہے صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے صرف اللہ ہی کل جہاں کا ہی مالک خدا ہے سب کا داتا ہے رازق خدا ہے سب کہو صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے صرف اللہ مشکل کشا صرف اللہ لا الہ مشکل کشا صرف اللہ صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے صرف اللہ مشکل کشا ہے میں یہ نعرہ لگاتا رہوں گا برد جھولی میری اے خدایا تیرا منگتا رہوں گا اور سمجھ لو جو صحابہ والے ہیں وہی اہل بیت والے ہیں اور جو اہل بیت والے ہیں وہی صحابہ والے ہیں اتفاق سنو ہے نبی کا گھرانہ تو اعلیٰ اس گھرانے میں کیوں کہ ہے زہرا اس گھرانے میں کیوں کہ ہے زہرا عائشہ مومنوں کی ہی ماں ہے عائشہ مومنوں کی ہی ماں ہے ماں سے الفت میں کرتا رہوں گا برد جھولی میری اے خدایا تھک گئے ہو آپ تھک گئے آواز نہیں آ رہی اونچا برد جھولی تیرا منگتا ہوں اور آگے جاؤں جب تک مرض کی تشخیص نہیں ہوتی تو دوا نہیں دے سکتے مرض پکڑا جائے نا علاج آسان ہو جاتا ہے سنو جلنے والے تو جلتا رہے گا ہم صحابہ کا نغمہ لکھیں گے سب کہو ہم صحابہ کہیں گے کیوں دل میں عشق صحابہ بسا ہے دل میں عشق صحابہ بسا ہے ہاں بولو دل میں عشق صحابہ بسا ہے میں تو ان کا دیوانہ رہوں گا دل میں عشق صحابہ بسا ہے میں تو ان کا دیوانہ رہوں گا برد جھولی میری اے خدایا برد جھولی تیرا منگتا رہوں گا ہے یہ ارمان تو مولا بلا لے روضہ مصطفیٰ پہ دکھا دے روضہ مصطفیٰ پہ دکھا دے ہوں میں انس نبی کا دیوانہ بلکہ میں یوں کہتا ہوں جام پور والے نبی کے دیوانے ہم ہیں سارے نبی کے دیوان گونج کے کہو اونچا کہو ہم ہیں سارے دیوانے ہم ہیں سارے نبی کے دیوانے ہم صدا ان پہ مرتے رہیں گے ہم ہیں سارے نبی کے دیوانے ہم صدا ان پہ مرتے
پڑھتے رہیں گے، ہم ہیں سارے نبی کے دیوانے دیوانے، ہم ہیں سارے دیوانے، ہم سدا ان پہ مرتے رہیں گے، بھر دے جھولی میری اے خدایا، تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا۔ صلی اللہ یہ تو پچھلی بار سنائی ہے نا، ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، تو سنا دیئے کوئی نیا ہو جائے، کیونکہ وہ تو ریکارڈ میں بھی ہے نا، یہی چہرہ ہے یہی چہرہ ہے، بس تھوڑی جوانی ہے اس میں۔ درود شریف پڑھ لو ساری۔ یہ تو موضوع میرا بدل گیا تھا، میں اس طرف چل پڑا، ورنہ موبائل میں نے نئی نعت کے لیے نکالا تھا، اور سادے سے اشعار ہیں لیکن کمال کے ہیں، بہت آسان سی اردو ہے، اور آپ کو انشاءاللہ دلوں میں اترے گی۔ میں یہ نہیں کہوں گا مزہ آئے گا، دلوں میں اترے گا اور عمل کی توفیق ملے گی انشاءاللہ۔ اور وہ کیا ہے، جیسے دیکھو اتنی محبت سے بیٹھے ہو، تو ایک شاعر بھی ایسا ہی تھا، وہ کہنے لگا حضور آپ کی نعتیں سنانا چاہتا ہوں، حضور آپ کی نعتیں سنانا چاہتا ہوں۔ آپ بھی کہو ذرا، حضور آپ کی نعتیں سنانا چاہتا ہوں، حضور آپ کی نعتیں سنانا چاہتا ہوں، حضور سوئی ہے قسمت جگانا چاہتا ہوں۔ جامپور والوں مزہ نہیں آیا، کہو سبحان اللہ۔ حضور سوئی ہے قسمت جگانا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں شاعر بڑا سادہ سا تھا، جس سے محبت ہوتی ہے قاری صاحب، آدمی کوشش کرتا ہے اس کی خدمت کرے، کوئی موقع مل جائے اس تک پہنچ جائے، اس کی کیا کرے، خدمت کرے، کچھ کام کر لے۔ تو شاعر بڑا سادہ سا تھا، بڑی عجیب بات کہنے لگا، بات بڑی عجیب کہنے لگا۔ میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو حیران بھی ہوتا ہوں اس کی سادگی پر، لیکن اس سے پہلے ایک بار سارے میرے ساتھ کہو نا، حضور آپ کی نعتیں سنانا چاہتا ہوں۔ پھر پتہ ہے کیا کہنے لگا، حضور آپ کی زلفوں میں کنگھی کرنی ہے، حضور آپ کی زلفوں میں کنگھی کرنی ہے، حضور آپ کے پاؤں دبانا چاہتا ہوں، حضور آپ کے پاؤں دبانا چاہتا ہوں، حضور آپ کی نعتیں سنانا چاہتا ہوں۔ جامپور والوں
میں ایک دعا مانگ رہا ہوں اور اس نیت سے کہ اللہ ہم سب کے حق میں قبول کر دے اور آج ہی قبول کر دے، اور وہ کیا ہے؟ حضور چہرہ دکھائیں کہ غمزدہ ہوں بہت، اللہ خواب میں نصیب کر لے۔ حضور چہرہ دکھائیں کہ غمزدہ ہوں بہت، حضور دل سے میں اب مسکرانا چاہتا ہوں، حضور دل سے میں اب مسکرانا چاہتا ہوں، حضور فتنے بہت بڑے رہے ہیں دنیا میں، حضور فتنے بہت بڑے رہے ہیں دنیا میں، حضور آپ کی بستی میں آنا چاہتا ہوں، سارے کہو حضور آپ کی بستی میں آنا چاہتا ہوں، محبت سے دل سے کہو حضور آپ کی بستی میں آنا چاہتا ہوں، حضور آپ کی بستی میں آنا چاہتا ہوں، حضور آپ کی نعتیں سنانا چاہتا ہوں۔ بس کریں، بس کریں، بس کریں، ٹرک کریں، ٹرک کریں۔ مولانا بیان کر کے جا رہے تھے تو ملتان ختم نبوت کانفرنس میں میں نے قصیدہ پڑھا تھا، تو ان کی تعریف کر رہے تھے کہ وہ بڑے موقع پہ اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق دی۔ آپ بھی گئے تھے نا کانفرنس ختم نبوت؟ 6 کو ہوئی تھی۔ میں مانسرہ سے آیا تھا اور کراچی گیا تھا، لمبا سفر کیا تھا اور ماشاءاللہ بڑا جذبہ دیکھا ایمان والوں کا، تو میرے دل میں آ رہا ہے کہ وہ قصیدہ یہاں پہ بھی پڑھوں، لیکن وہ آخر میں، اس سے پہلے ایک نعت اور سناتا ہوں، پھر وہ قصیدہ پڑھیں گے اور ختم نبوت کے پروانے، ختم نون پر کیا پڑھنا ہے؟ کتنا بڑا پوائنٹ بتایا دیکھو، ختم نبوت کے پروانے۔ تو انشاءاللہ مل کے ہم انشاءاللہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ اس سے پہلے ایک کلام پڑھتا ہوں، کلام کیا پڑھتا ہوں؟ مل کے پڑھتے ہیں۔ پڑھو گی؟ پڑھتے ہو دبا کے رہے ہو ماشاءاللہ، تو ریکارڈ توڑ رہے ہو پچھلے، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں ہم نوٹ کرتے ہیں مجمع کے لیول کے، جامپور والے تو ماشاءاللہ، ہاں تو امیر حرم، ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ، آدھی میری آدھی آپ کی، آدھی میری آدھی آپ کی، ہماری، یہ والا مسئلہ ہر جگہ خراب ہوتا ہے، آدھی میری آدھی ہماری، ہم میں ہم دونوں ہیں، آپ میں میں پورا آ جاتا ہوں، تو میں آدھا پڑھتا ہوں، سب مل کے حضور کی نعت پڑھتے ہیں۔ دیکھو ماشاءاللہ اس محفل کی برکت سے کتنی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں کہ نعت تو پتھر بھی پڑھتا ہے، جانور بھی پڑھتا ہے، گوہ نے بھی نعت پڑھی ہے، شجر نے بھی پڑھی، حجر نے بھی پڑھی، بھیڑیے نے بھی پڑھی، میرے پاس پورا پنڈوکرا ہے ان نعتوں کا۔ نعت ایمان والا کیسے نہیں پڑھے؟ اللہ غلط فہمیاں دور فرمائے۔ آؤ اس غلط فہمی کو مل کے دور کرتے ہیں، اللہ امت میں جوڑ پیدا کرے، حضور کی امت ایک ہو جائے، آدھی میری آدھی آپ کی۔ تو امیر حرم، ہاں یہ آدھی ہے نا جس میں آپ نہیں بول رہے، یہ آپ والی ہے۔ تو امیر حرم، تیرے گن اور یہ لب، تو عطا ہی عطا،
لگتا ہے تھک گئے بول بول کے آپ تم کہاں ہم کہاں تو بھی جا میں بھی جا پھر میں ایسی والی پڑھوں گا ادھر اونچا پڑھو گے تو آگے جائیں گے پھر فی البدی نیٹ ورک چینج ہو جاتا ہے ہمارا ادھر سے ادھر چلے جائے اونچا کہو نا تو امیر حرم تیرے گنہ اور یہ لب تو عطا ہی عطا جا من کو جا تو کہاں میں کہاں تو کو جا من کو جا ایسا پڑھو پوری دنیا میں جا رہا ہے پتہ چلے جامپور والے کسی سے پیچھے نہیں ہیں اونچا تو کو جا تو کو جا من کو جا خیر البشر رتبہ تیرا خیر یہ جو کھڑے ہو یہ بھی پہلے میں پڑھوں گا پھر آپ دہرانا سارے پہلے میرے پہ خیر البشر رتبہ تیرا تیرا آواز حق خطبہ تیرا آواز حق منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری بولو منبر تیرا عرش بری رحمت للعالمین تو کو جا تو کو جا من کو جا تو کہاں میں تو کہاں میں کہاں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوں بھی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کو جا تو کو جا من کو جا محبت سے تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا افلاک تیرے سامعی سامع ہے جبریل امین رحمت للعالمین تو کو جا کو جا تو کو جا من کو جا محبت سے تو کو جا تو کو جا من کو جا صلی اللہ جامپور والوں وہ کیا چیز ہے جو ہمیں تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کر دیتی ہے آخر وہ چیز کیا ہے باطل کہتا ہے تمہیں مار دیں گے ہم بولتے ہیں مار دو شہید ہو جائیں گے ہماری تو اصل شروع ہی مرنے کے بعد ہونی ہے تم تو مر گئے تو ختم ہماری تو شروع یہاں سے قبر جنت کا باغ بن جانی ہے اللہ سب کی بنا دے
وہ کیا چیز ہے؟ سنو، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، اور سننا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی، سب کا ہاتھ لہرا کے، میری خوش قسمتی امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی۔ اللہ کی قسم اس سے بڑی بات ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا؟ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، مصطفیٰ مصطفیٰ تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، تو امیر حرم فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ آخر میں ایک بار دوبارہ، خیر البشر رتبہ تیرا، تیرا آواز حق خطبہ تیرا، بولو آواز حق، ہاں منبر تیرا عرش سارے، منبر عرش بری رحمت للعالمین، تو کجا کجا، تو کجا من کجا، کون سی والی؟ یہ تو پورے مجمع کی طرح سے فرمائش ہے اور مستورات سے بھی آئی، یاد نہیں، یہ جو پڑھوں یہ بھی اسی کے شان، یہ یاد نہیں، نہیں یہ یاد نہیں، اب میں اگلی بار یاد کر کے آؤں گا پھر، لیکن یہ نعت میں نے یہاں پر جب پڑھی تھی نا، پھر دوبارہ یہیں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ خاص مجمع میں یہ پڑھی جاتی ہے، اور آپ میں ذوق بہت ہے ماشاءاللہ، اگرچہ اب ختم ہو رہا ہے، اور بڑی پیاری نعت ہے، انٹرنیٹ میں یہ ٹاپ کر رہی ہے، وہ معراج والی رات، یاد ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے، امام الانبیاء، تمام نبیوں کی امامت کرائی۔ تو میں ایک تخیل پیش کرتا ہوں، تخیل، جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے نہیں تھے، سفر میں تھے، تمام انبیاء جو مقتدی تھے حضور کے آئے ہوئے تھے، اچھا کوئی نہ کوئی محفل کی زینت ہوتی ہے، جب تک ہم نہیں آئے تھے ایک بیان ہو رہا تھا، اس سے پہلے کوئی اور، تو کوئی نہ کوئی ہوتا، تو تمام انبیاء یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے ہوں، اچھا یہی یوسف
ان کی قرآن قسمیں کھاتا ہے، ان پر پوری صورت نازل ہوئی ہے. یہ ہیں یوسف علیہ السلام. ان کی آنکھیں دیکھو، ان کے خوبصورتی کی تعریف. شاعر کہتا ہے، ابھی سب تعریفیں کر ہی رہے ہیں تو ایک دم تاجدار دو عالم، سرور کونین، ہاں رسول الثقلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوئے. تو سب کی نظر یوں مڑ کے اب کہاں گئی؟ جس کے صدقے یوسف کو حسن ملا، یوسف نے بھی اسے دیکھا. جس کے حسن کی تعریف ہو رہی اس کو حسن ملا کس کے صدقے؟ تو یوسف علیہ السلام نے بھی آج حضور کو دیکھا کہ یہ ہیں حضور، ہاں صلی اللہ علیہ. تو شاعر کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام کی نظر حضور پر پڑی، گویا کہ ایک تخیل ہے. یوسف علیہ السلام نے حضور کو دیکھ کے شاید یوں کہا ہو، تمہارے رخ پہ جمی ہے آنکھیں. کتنے سادی سی شاعری ہے لیکن کمال ہے یار. تمہارے رخ پہ کون کہہ رہا ہے؟ کنہیں دیکھ کے کہہ رہا ہے؟ اونچا کہو. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے رخ پہ جمی گئی آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے حسین ہو. حسین کہہ رہا ہو احسن کو دیکھ کے، کیا؟ قسم خدا کی بڑے حسین ہو. قسم خدا، ہم تو اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کیا؟ قسم خدا کی بڑے حسین ہو. میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں، تمہارے رخ پہ جمی ہے آنکھیں. پھر فرمانے لگے یوسف علیہ السلام، جہاں بھی جاؤں جدھر بھی دیکھوں تمہارے چرچے تمہارے نغمے. جامپور والوں کہو سبحان اللہ. جہاں بھی جاؤں جدھر بھی دیکھوں تمہارے چرچے تمہارے نغمے. تم ہی بسے ہو میری نظر میں، تم ہی بسے ہو میری نظر میں. کسی کو کیوں میں دکھاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے حسین ہو. سب کہو قسم خدا کی بڑے. اور آخر میں کہنے لگا شاعر، یہ باتیں آنس میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا. کبھی کوئی پینٹنگ کروائی ہے؟ پینٹنگ تو پینٹر پوچھتا ہے نا کیسے بناؤں، کیا کروں. اس کو مصور کس نے بنانے والا کون؟ اللہ. شاعر کہتے ہیں میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کیا پتہ اللہ نے پوچھا ہو، خود پوچھا ہو. اور کیا پوچھا ہو؟ دل تھام کے سننا. یہ بات آنس میں سوچتا کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا. ہاں پوچھا ہوگا. کیا؟ میں نقش تیرے بنا رہا ہوں،
نقش تیرے بنا رہا ہوں میں نقش تیرے. کون پوچھ رہا ہے؟ بنانے والا. وہ کون ہے اور کیا پوچھ رہا ہے؟ یہ بات آنس میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا کیا میں نقش تیرے بنا رہا ہوں. بتاؤ کیسی بناؤ اکھیاں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میں نقش تیرے بنا رہا ہوں. بتاؤ کیسی بناؤں اکھیاں قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو. صلی اللہ. اب آخر میں ہمت بھی ختم ہے لیکن پھر بھی سناؤں گا. کیا ختم نبوت کانفرنس والی اور آج کا میلاد محمد مصطفیٰ سے یہ عنوان ہے. مقصد میلاد. کہ لوگ پوچھتے ہیں کیسی بات ہے مقصد حضور کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ کہ اندھیروں سے اجالے کی طرف لانا تھا. جانی دشمنوں کو ایک دوسرے کے لیے ایثار والا بنانا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پتہ ہے؟ ایک بات بتا دوں پھر میں یہ ختم نبوت پہ پڑھوں گا اور مطلب جاگ کے پڑھنا ہے آپ نے میرے ساتھ سمجھ کے پڑھنا. جب اللہ کے نبی نے دیکھا نا کہ ہر طرف ظلم دشمنی جہالت تاریکی بے حیائی تو آخر ان کو جوڑنا بھی تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور میں نے اس پہ تجربہ کیا اور آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کر کے دیکھنا. خدا کی قسم دلوں میں سے نفرتیں نکل جائیں گی. جانی دشمن بھی موم بن جائیں گے. ہاں بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں. چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑی قیمتی. حضور نے جب دیکھے تو ایک چھوٹی سی بات پہ لڑتے ہیں تو نسل در نسل دشمنیاں چلتی ہیں. آخر ان کو کیسے جوڑا جائے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کیا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خامیاں ڈھونڈتے ہیں نا. وہ ایسا ایسی کرتے ہیں. اس لیے بھائی ٹوٹ گیا. شوہر بیوی میں محبت نہیں کیونکہ خامیاں عیب دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت بھی ایسی تھا. وہ ایسا ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کیا؟ جامپور والوں بڑی ہی قیمتی بات ہے. اللہ کرے ہم اس پہ عمل کر لیں. عمل کی نیت سے سنو تمہیں فائدہ ہوگا. تمہاری بیماریاں دور ہو جائیں گی. شوگر ٹینشن سب دور ہو جائے گی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کی خوبیاں ڈھونڈنی شروع کی. اس میں کیا خوبی ہے؟ اس میں کیا خوبی ہے؟ اس میں کیا خوبی ہے؟ پھر ایک کی خوبی دوسرے کو بتائی. اس کی خوبی اس کو بتائی. تو دلوں میں نفرتیں تھی وہ ختم ہونی شروع ہوئی. کرتے کرتے دلوں میں محبت پیدا ہونی شروع ہوئی. خوبیاں ڈھونڈنے سے امت بنتی ہے. خامیاں ڈھونڈنے سے بھائی ٹوٹ جاتا ہے. میں مانسرہ میں تھا کچھ دن تو میرا ایک کام تھا تو میں نے ایک کام کیا. وہاں پر آپس میں لڑائیاں چھڑائیاں بہت زیادہ تھی. تو میرا بھی ایک کام تھا. خیر میں نے وہاں کہا کچھ دن میں یہاں رک رہا ہوں. کچھ تو فائدہ ہو میرے رکنے کا. میں کم از کم ان کی لڑائیاں تو ختم کر دوں. میں نے پتہ کیا کیا؟ ایک سے ملا. السلام علیکم کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. فلاں آپ کو سلام کہہ رہا تھا اور آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا. وہ حیران وہ میری تعریف کیسے؟ لڑائیاں ہیں دوسرے وقت میں دوسرے سے مل گیا. میں نے کہا وہ تو آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور آپ کی تعریف کر رہے تھے. اگلے دن یہ لوگ بل بھرنے کے لیے کھڑے وہ لڑ رہے تھے. مجھے بل دے میں بھرتا ہوں. وہ اس سے کہتے ہیں میں لوگ حیران یہ کیا ہو گیا.
تو صرف تعریف ایک دوسرے کے سامنے کرنے سے کیا ہو گیا؟ جوڑ پیدا ہو گیا. تو میں اور آپ بھی چاہتے ہیں جوڑ پیدا ہو، ٹینشنیں ختم ہو. تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ کے بولو کہ یہ مرض ختم کریں گے انشاءاللہ. اس محفل میں عزم کر کے جاؤ. خدا کی قسم تم برکتوں کو خود اترتے ہوئے دیکھو گے، رزق میں خود برکتیں دیکھو گے. کرو گے انشاءاللہ. اللہ عمل والا بنائے. آخر میں یہ قصیدہ پڑھتا ہوں اور جامپور والوں آپ حضرات کے ساتھ مل کے میں یہ عزم کروں گا اور پھر یہاں سے جاؤں گا کہ یہ سب کچھ ہمیں کس کے صدقے ملا ہے. باطل کو جواب بھی دینا ہے، اپنے عقائد کو بھی بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور وہ کلام کون سا ہے؟ وَرَسُولُ اللَّهِ وَقُدْوَتُنَا لَن نَّدْعَ الْغَرْبَ يُدَنِّسُنَا لَن نَّرْضَى أَبَدًا ذِلَّتَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ قائد ہے ہمارے رسول اللہ. مغرب سے نہیں گھبرائیں گے، اسلام کے پرچم کو ایک دن ہم دنیا میں لہرائیں گے. ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. قائد ہے ہمارے رسول اللہ، مغرب سے نہیں گھبرائیں گے، اسلام کے پرچم کو ایک دن ہم دنیا میں لہرائیں گے. وہ دور بھی ایک دن آئے گا جب حق باطل کو مٹائے گا، جب دین کے سارے ہی دشمن تنکوں کی طرح اڑ جائیں گے، تنکوں کی طرح اڑ جائیں گے. حق بات کی دعوت پھیلاؤ، احسان کی عادت اپناؤ، ایمان کی محنت کو لے کر دنیا بھر میں پھیلاؤ. جو دشمن سامنے آئے گا میدان میں ہم کو پائے گا. آقا کی تقدس کی خاطر ہر دشمن سے ٹکرائیں گے. ہاتھ لہرا کے اور اونچا انشاءاللہ. ہر دشمن سے ٹکرائیں گے. قائد ہیں ہمارے رسول اللہ، مغرب سے نہیں گھبرائیں گے، اسلام کے پرچم کو ایک دن ہم دنیا میں لہرائیں گے. میں پڑھتا ہوں، آپ ہاتھ لہراؤ، کیمرہ ان کی طرف کرو. قائد ہیں ہمارے رسول اللہ، مغرب سے نہیں گھبرائیں گے، اسلام کے پرچم کو ایک دن ہم دنیا میں لہرائیں گے. ہم لوگ سپاہی آقا کے، ہم لوگ سپاہی آقا، کھڑے ہو کے، ہم لوگ سپاہی آقا کے، ہم ختم نبوت کے قائل. ہم لوگ سپاہی آقا کے، ہم ختم نبوت کے قائل. اس راہ میں جان لٹانے پر تیار ہمارے ذہن و دل ہے. کس میں جرت جنگ کرے، ہم سے یہ کافر ہے بزدل. جو مد مقابل آئے گا ہمیں اس کو خاک چٹائیں گے، ہم اس کو خاک چٹائیں گے.
آقا کی حرمت قائم ہے تو اپنا ایمان قائم ہے، آقا کی حرمت قائم ہے تو اپنا ایمان قائم ہے، باقی ہے جب تک نام ان کا یہ نام مسلمان قائم ہے، یہ نام مسلمان قائم ہے، قائد ہے ہمارے رسولوں، سب کہو قائد ہے ہمارے رسولوں، مغرب سے نہیں گھبرائیں گے، اسلام کے پرچم کو ایک دن ہم دنیا میں لہرائیں گے، ہم لوگ سپاہی آقا کے، ہم لوگ آقا کے سپاہیوں والی آواز و بلند آواز سے، ہم لوگ آقا کے، ہم ختم نبوت کے قائل، ہم لوگ سپاہی آقا کے، ہم ختم نبوت کے قائل، اس راہ میں جان لٹانے پر تیار ہمارے ذہن و دل، قائد ہے ہمارے رسولوں، قائد ہے مغرب سے نہیں گھبرائیں گے، اسلام کے پرچم کو ایک دن ہم دنیا میں لہرائیں گے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پاکستان، پاک فوج، اسلام، تاجدار ختم نبوت، اللہ جزائے خیر۔ یہی جذبہ چاہیے ایمان والوں کا، اور یہ جذبہ صرف اتنا ہی نہیں، یہ بھی اس سے ڈرتے ہیں اور گھروں کو نیندیں نہیں آتی۔ اللہ سب کو جزائے خیر۔ بیٹھ جاؤ، اب دعا ہوگی انشاءاللہ۔ بیٹھے، دعا کریں، درود شریف پڑھ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاری صاحب تو فرمائش کے، لیکن ہمارا ہر دن کا معاملہ ہے، پھر آئیں گے دعا لمبی سارے ساتھ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا من فتنة الدجال وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أنوت الأنوتين يا غياس المستغيثين يا راحم المساكين. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ معاف فرما، چھپ کے کیے ہوئے سامنے کیے ہوئے معاف فرما، بھول کے کیے ہوئے جان کے کیے ہوئے معاف فرما. جتنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے یا اللہ، جس طرح اس مبارک محفل میں آپ نے ہمیں جمع کر دیا، اسی طرح جنت الفردوس میں بھی ایک ساتھ جمع فرما. نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہمارا بھی حساب کتاب فرما. جتنے لوگ پہلے سے ابھی تک اس میں بیٹھے رہے، درمیان میں آئے چلے گئے، اے اللہ سب کو حضور کی مبارک زندگی نصیب فرما، حضور والے عبادات نصیب فرما، حضور والے معاملات نصیب فرما، حضور والی معاشرت نصیب فرما، حضور کے اخلاق کا حصہ نصیب فرما. اے کریم اللہ، تیرے محبوب
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی گئی، ان کا ذکر ہوا، ان کے جانثار صحابہ کا ذکر ہوا۔ اے اللہ صحابہ جیسا ایمانی جذبہ عطا فرما، ایمانی حرارت پیدا فرما۔ اس محفل سے جائیں تو ہماری نمازوں میں جان آ جائے، اس محفل سے جائیں ہمارے اعمال میں جان آ جائے، اس محفل میں جائیں اے اللہ، اس محفل سے جائیں پاک صاف ہو کے چلے جائیں۔ اے اللہ ایک نئی مبارک زندگی ہمیں عطا فرما، اے اللہ نئی مبارک زندگی عطا فرما، گناہوں سے صاف زندگی عطا فرما۔ اے کریموں کے کریم اللہ، جتنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، ادب والی حاضری نصیب فرما، بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ ان میں جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بڑے خواص اس محفل میں شریک ہوئے سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہر قسم کے وبا فتنے سے شر سے محفوظ فرما۔ جتنا مجمع پھیلا بیٹھا ہے اللہ سب کو ہر قسم کی وبا سے محفوظ فرما۔ آپ نے جتنا رزق اپنے فضل سے دیا اس پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں برکتیں عطا فرما، اس میں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے قاری صاحب جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں اے اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کے تقوی میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے جتنے معاونین ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کے عزت آبرو جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری تجارت کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سائشوں سے محفوظ فرما، اسلام کا قلعہ اس کی حفاظت فرما، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ ایک دن آنے والا ہے ہمارے اپنے ہی ہمیں کندھوں پہ اٹھا کر اس جنگل بیاباں کی طرف لے جائیں گے، اندھیری قبر کی طرف لے کے آ جائیں گے۔ اے اللہ یہی وجود ہمارا قبر میں جائے گا جس کو سوارنے کی فکر میں ہم لگے رہے، روح کو کبھی بھی نہ سوارا۔ اے اللہ ہمارے اپنے ہمارے اوپر مٹی ڈال کے آ جائیں گے اس تنہا قبر میں۔ ہمارے پاس تو ایک سجدہ بھی ایسا نہیں صحابہ کی طرح جو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہم آپ کے محبوب کے بہت ہی کمزور امتی ہیں، بڑے ہی گرے پڑے ہیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمانا، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم اعتراف کر رہے ہیں ہم ایک اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمانا۔ عدل کرے تے تھر تھر کمڑ اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاوڑ میں ورگے منہ کالے۔ اے اللہ جب ہمارے اپنے اس تنہا قبر میں ہمیں چھوڑ کے آ جائیں، اے اللہ آپ ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، اے اللہ ہمارا ساتھ دے دینا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، جان میرے اللہ امداد میری کرنے، آ جان میرے مولا روشن میری تربت کو، اے میرے خدا کرنا جب وقت نزا آئے، امداد عطا کرنا۔ مجرم ہوں زمانے کا اللہ، مجرم ہوں زمانے اللہ محشر میں بھرم رکھنا، رسوا زمانہ ہوں
دوزخ سے بچا لینا رسوائے زمانہ ہوں آقا جی کملی میں چھپا لینا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نزا آئے امداد عطا کرنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولجميع موتى المسلمين الأحياء منهم والميتين وصل اللهم وصل على سيد الأولين والآخرين أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.